وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر والفجر وقال والعصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، سامعین جمعہ، پردہ نشی خواتین اسلام، تمام طرح کی خوبی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں آپ کو ساری کائنات کو تنہا اکیلا بلا شرک دے غیر پیدا فرمائی. جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، انہیں مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان کو بھی بنایا جس کی ہدایت کے لیے، جس کے رہنمائی کے لیے، جس کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے روکنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، نیکی کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا وہ تمام قوانین، وہ حکم اپنی اپنی امتیوں تک پہنچایا. تمام انبیاء
خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی و بارک وسلم۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے مسلمانوں کے نزدیک وقت کی اہمیت۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین کو مقصد کیا ہے؟ کیا یوں ہی دن رات بتا کر اپنی عمر کو ختم کر کے اللہ کی یہاں چلے جانا ہی کافی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف کے اندر بہت ساری جگہوں میں قسم کھایا ہے۔ انہی میں سے کچھ جگہ ایسی ہیں جو وقت سے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والفجر۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین فجر کے وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اے لوگوں، فجر کے وقت تم سوئے رہتے ہو، اللہ رب العالمین اس وقت کی قسم کھا کے کہتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی اس وقت کی اہمیت کو اللہ رب العالمین اجاگر کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے نزدیک اس وقت کی اہمیت کتنی ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی دی ہوئی حیات کو اچھی طرح سے سمجھ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ یہ کیوں قسم کھا رہا ہے اللہ رب العالمین؟ یہ فجر اور عصر کی قسم کیوں کھایا؟ میرے اسلامی بھائیوں، آپ بارہا سنے ہوں گے یہ ایسے دو وقت ہیں کہ جن دو وقتوں میں اللہ کے فرشتے چینج ہوتے ہیں، بدلے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ آتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے۔ یہ وقت انسان اپنی نظر میں اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نزدیک اس کی بہت ہی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی بڑا مرتبہ ہے کہ انسان اگر عصر کے وقت کی اہمیت کو جانے اور عصر کی وقت کو، نماز کو ضائع نہ کرے، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ایک اچھا انسان کہلاتا ہے۔ وقت، اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ لوگوں، اللہ کے نبی نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ پیغام ہمیں سنایا ہے کہ انسان دو چیزوں سے بہت ہی غفلتی برتتا ہے، بہت ہی سستی کرتا ہے۔ نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ غفلتی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی ہے، صحت مند انسان ہے، اللہ رب العالمین کی جو اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا ہے، اپنی جوانی کو گزارتا ہے ادھر ادھر، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین پر عمل نہیں کرتا ہے۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی ہے، ایک انسان صحت مند ہے، اس صحت مندی کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و برداری کرے۔ جب وقت ملے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ و زاری کرے، جب وقت ملے قرآن شریف لے کر بیٹھے، جب وقت ملے تو وہ استغفار پڑھتے رہے، جب وقت ملے آیت الکرسی پڑھتا رہے، جب وقت ملے درود شریف پڑھتا رہے۔ والفراغ، اور خالی وقت،
آج ہمارے نوجوان یہ خالی وقت میں موبائل دیکھتے ہیں اور نہ جانے موبائل سے کیا کیا گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں. اور میرے اسلامی بھائیوں، یہ جو ہم آپ سے اپنی موبائل سے، آپ کے ذریعے سے ہم موبائل کے اسکرین سے گندی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم عورت، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے. العینان تزنیان وزناہما النظر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کسی غیر محرم کی طرف، جو اللہ کے منع کردہ چیز ہے اس کی طرف دیکھنے پر بھی آنکھوں کی زنا ہوتی ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور ہم اپنے دوست اس طرح سے چنیں کہ جو نیک ہے، اچھا ہے، اس کے ساتھ رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اسلامی بھائیوں، کل قیامت کے دن جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اس وقت کیا حشر ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی. بندہ اس دن کہے گا، بندہ اس دن افسوس کرے گا، یا ویلتا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا، اپنے نامہ اعمال کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو زبان سے، اپنے دانت سے کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش کو اختیار کیا ہوتا، قرآن حدیث پر عمل کیا ہوتا، نبی کی باتوں پر عمل کیا ہوتا. آج ہم تو خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش میں فلاں شخص کا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. وہ بندہ کہے گا مجھ کو تو اس بندے نے دنیا میں میرے پاس نصیحت آنے کے بعد بھی مجھ کو گمراہ کر دیا تھا. اس لیے دوست چننا ہے میرے اسلامی بھائی تو نیک دوست کو چنی تاکہ آپ کا وقت ضائع اور برباد نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اجتنب خمسا قبل خمس. کتنی پیاری حدیث ہے میرے اسلامی بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے صحابی، اپنے دوست، اپنے آدمی سے، ایک آدمی سے عرض کرتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان شباب کا قبل حرام کا. اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بڑھاپے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ کو راضی کر لو اس سے پہلے کہ تم بڑے ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اندر چلی جائے گی، تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی اور تم اللہ رب العالمین کی اچھی طرح سے عبادت نہ کر سکو. وصحت کا قبل سقم کا. تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. وفراغ کا قبل شغل کا. اور خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. وغنا کا قبل فقر کا. اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے تو اس دولت کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فاقہ کشی آ جائے. اس کو تم غنیمت سمجھو. مالداری کو، تونگری کو غنیمت سمجھو فاقہ کشی سے پہلے.
اور اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چیزیں نصیحت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ایک اپنے دوست کو، لیکن یہ صرف ایک دوست نہیں بلکہ پوری امتی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ انسان کو چاہیے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کا پیر نہیں ڈگمگائے گا اپنے رب کے سامنے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کیا جائے گا، اس سے 5 سوال کیا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی جو میں نے تجھے دیا تھا کہاں گنوایا؟ اللہ کی بات میں گزارا کہ اللہ کی نافرمانی میں گزارا؟ اللہ کے حکم کے قوانین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و قوانین کے پاسداری کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین اس وقت سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، کہ تم نے یہ 60 سالہ کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، کس حالت میں تم نے اس کو گزارا؟ کوئی جواب دے پائیں گے؟ حساب دے پائیں گے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی دوسری فرماتے ہیں وہ شبابہ فیما ابلا، اور جوانی کے بارے میں کہ یہ تم نے یہ جوانی دی ہے، میں نے تجھے جو جوانی دی تھی اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میرے اسلامی بھائیوں، جوانی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جوان انسان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کا دماغ اور اس کی عقل بہت اس وقت پختہ ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو یاد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی عبادت صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ وَشَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور جوانی کے تعلق سے کہ تم نے اس کو کہاں گنوایا۔ اور تیسرا اور چوتھا اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تم نے مال کہاں سے کمایا؟ آج تم نے دکان کھولا، تم نے تجارت کیا، جھوٹ دغابازی سے کمایا 60,000 70,000 10,000 20,000، اس کا جواب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن لے گا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال جو تم نے کمایا کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا؟ بتا، اور کمایا حلال طریقے سے، اس کو خرچ کہاں کیا؟ صحیح جگہ پر خرچ کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا؟ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ، کہ علم آنے کے بعد تم نے عمل کیا یا نہیں؟ تم نے قرآن حدیث سننے کے بعد تم اس پر عمل کیا یا نہیں؟ بتا۔ میرے اسلامی بھائی اس وقت کیا کریں گے؟ یہ 5 چیزیں، اس سے بھی پہلے بھی میں بتایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن یہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور انسان کو بھی ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کی اچھی طرح سے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ وقت انسان تو ایسا وقت آئے گا جس پر یہ انسان حسرت و ندامت کرے گا، ایک مرتے وقت، موت کے وقت، اور آخرت میں۔ موت کے وقت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقون کے اندر فرماتا ہے وَأَنفِقُوا، خرچ کرو جو میں نے تجھے روزی دے رکھا ہے، تجھے دولت دے رکھا ہے، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے میرے راہ پر تم خرچ کرو۔
من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب تمہارے پاس صحت مند تندرستی تھی، صحت مند تھے، اس وقت تم نے اللہ رب العالمین کے نام پر خرچ نہیں کیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دین کے نام پر خرچ نہیں کیا، تم نے بیجا اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین جب اس بندے کو موت کے وقت موت قریب کرے گا، وہ بندہ کہے گا فیقول ربی لولا، اے میرے پروردگار عالم تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ و خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور میرے دوست اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، حیات اس زندگی کی مقصد کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ مقصد، جو زندگی دی ہے، مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں تجھے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تم کو ہماری جانب لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور لوگوں تم 60 سالہ 70 سالہ زندگی گزار لو لیکن تم کو میرے پاس آنا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرو، نیک اعمال کرو، حق بات کہا کرو، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، صحیح باتوں پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم گائے بیل بھینس کی طرح زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے اگر پیدا کیا ہے انسان کو، جنات کو، تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور لوگوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اگر آپ سے مجھے محبت ہے تو اسلام کی وجہ سے محبت ہے، اگر آپ سے مجھے اگر درد پہنچتا ہے تو اسلام کی وجہ سے محبت ہے، درد پہنچتا ہے اس لیے اپنی اس مقصد حیات کو سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے، جو موت کے وقت انسان یاد کرے گا، کیا کہے گا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت فیقول، جب موت آتی ہے تو وہ انسان کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے جو زندگی دی تھی میں نے تیری نافرمانی میں کاٹ دیا ہے، میں نے نافرمانی میں گزارا ہے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، مجھے دنیا میں پھر مجھے واپس کر دے۔ اللہ رب العالمین کہتا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو جو تم بات بول رہے ہو نا، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک بات ہے، اب کوئی تم کو مہلت نہیں۔ یہ دنیا میں موت کے وقت انسان وقت کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس پر حسرت و ندامت ہوگا، کرے گا۔ اور دوسری جگہ پر قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش آپ دیکھتے کہ کل قیامت کے دن مجرمین اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اے پروردگار عالم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا اپنے کانوں سے سن لیا، اے پروردگار عالم دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم اچھے اعمال کریں گے۔ کوئی لوٹائے گا؟
اللہ رب العالمین کسی بندہ کو لوٹائے گا؟ نہیں لوٹائے گا۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مقصد حیات کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیوں ہمیں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے لوگ دکانوں میں، چوراہوں میں بیٹھ کر اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے بھائی سورۃ الکہف پڑھے ہیں؟ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے؟ بہت کم پائیں گے، بہت کم پائیں گے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے نیک کام کرنے کی، اللہ اسی کو ہی توفیق دیتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اگر ہم ایک حرف پڑھیں گے قرآن شریف کا 10 نیکی ملے گی، اور ایک حسنہ، ایک نیکی، اور ایک نیکی کو اللہ رب العالمین 10 سے بدل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک قرآن شریف کی ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتا ہے، اور ایک حسنہ اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا بڑھا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا اقول الف لام میم حرف، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، حرف الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ قرآن شریف کی الف لام میم پڑھتا ہے اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ یہ کم وقت میں کتنا بینیفٹ میرے اسلامی بھائیوں۔ درود شریف پڑھا کریں، یہ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ آپ پڑھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی لاسٹ سب سے آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بات آپ نے فرمایا، اور یہ کتنی اہمیت کی حامل یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ رب العالمین کے یہاں بہت محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے۔ اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ آپ دن میں 100 مرتبہ پڑھتے رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، کہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے مقصد حیات کو سمجھیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ موت کس وقت؟ ایک حافظ قرآن میرے اسلامی بھائیوں، میرے رشتہ دار، کل وہ ایگزام سے آ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا 25 سال کا نوجوان، ہٹھا کٹا گاڑی سے، وہ رکشے میں تھے، 12-15 ادھر سے گاڑی آئی، سب کو پیس دیا، وہ نوجوان لڑکا چلا گیا۔ حافظ قرآن جو کیرلا میں نماز پڑھا کرتا تھا، امامتی کرتا تھا۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے اسلام میں، کب موت آ جائے اس کے لیے ہمیشہ انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ آخر میں دعا کے بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب دو جہاں، ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، جو ہم میں سے بے نمازی ہے اللہ تو اس کو نمازی بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ اس کو جھوٹ سے بچا لے مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو مریض ہے ان کو شفائے کلیہ شفائے عاجلہ عطا فرما مولا۔ اے رب دو جہاں، جو ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان اپنا قیمتی وقت کو ضائع برباد کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما مولا۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و عمل کے ساتھ رہیں، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔